الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ سورہ کافرون آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت میں سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ فجر کی 2 رکعت سنت میں یہ دونوں سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، ان کو پڑھا کرتے تھے۔ صبح ہی صبح پہلی نماز میں یہ پڑھنے کے لیے حضور نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کفر سے براءت ہے، شرک سے براءت ہے، توحید کا اقرار ہے۔ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، باقی کسی کو خدا نہیں مانتا۔ ساری کائنات کا خالق مالک وہی ایک اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ یہ اس میں ان دونوں صورتوں کا مضمون ہے، توحید کا اقرار، کفر اور شرک سے بیزار۔ تو صبح کی پہلی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور حکم بھی فرمایا کہ ان کو پڑھا کرو۔ اور بہت سے صحابہ سے یہ حدیث بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد والی 2 رکعت سنت میں بھی یہی 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جیسے ہی مغرب ہو گئی تو رات کا حصہ شروع ہو گیا، تو گویا دن کے ابتدائی حصے میں کفر سے شرک سے بیزار، توحید کا اقرار، اور رات کے پہلے حصے میں کفر سے شرک سے بیزار اور توحید کا اقرار ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟
تو صبح میں بھی شام میں بھی نماز کے اندر وہ بھی ان 2 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا معمول تھا۔ اکثر فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد والی سنتوں میں ان 2 صورتوں کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی عادت ڈالیں، کبھی دوسری صورتوں کو بھی پڑھا کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو بھی پڑھا کرتے تھے سنتوں میں، تو کبھی ان کو بھی پڑھ لیا، لیکن اکثر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے۔ جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، احرام کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، تو شریعت کا حکم ہے کہ ان 2 رکعت میں بھی سورہ کافرون پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ جب خانہ کعبہ کا طواف ہو جائے، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ حضور یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور سعی مکمل ہو جائے، سعی کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہی 2 صورتیں۔ پھر اور ایک عمرہ کرنا ہے، مسجد عائشہ گئے، جیرانہ گئے، یا مسجد شمیسیہ گئے، یا طائف چلے گئے، قرن المنازل گئے، السیل الکبیر گئے، ذات عرق گئے، مختلف جگہیں ہیں جہاں سے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، تو اس میں یہی 2 صورتیں پڑھ کر کے آؤ۔ تو ان دونوں صورتوں میں بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت کوئی دعا بتا دیجئے کہ رات میں سوتے وقت ہم اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ کر کے سو جاؤ، کیونکہ اس میں شرک سے براءت ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ایک اللہ کو میں مانتا ہوں، زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا وہی، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، مال دینے والا، سب کچھ کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ اس کو پڑھ کر کے سو۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، ان تینوں کو 3 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، تو ان کو بھی پڑھ لیا کریں، اور سورہ کافرون کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض صحابہ بہت زیادہ خوش نصیب، حضور خود ان کو بلا کر کے بتایا کرتے تھے کہ تم یہ وظیفہ پڑھو، یہ کرو، وہ کرو۔ ایک تو ہوتا ہے جا کر کے پوچھا تو بتا دیا، ایک یہ ہے کہ حضور نے خود بلا کر کے کہا کہ یہ پڑھو، تو ایسے صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم سفر میں جانے سے پہلے اس عمل کو کرو تو تم سفر کے اندر خوشحال ہو جاؤ، کامیابی کے ساتھ تمہارا سفر مکمل ہو جائے؟ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،
جی حضرت ضرور بتائیں، کون سا ایسا عمل ہے جس کو کر کے میں جاؤں تو میرا سفر، میری جرنی، چاہے کسی بھی کام کے لیے ہو، بیوپار کے لیے آپ جا رہے ہو، کاروبار کے لیے جا رہے ہو، کوئی کیس ہے، مقدمہ ہے، اس لیے آپ سفر میں جا رہے ہیں، یا دین کا سفر ہے، کوئی بھی سفر ہو وہ کامیاب ہوگا۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت ضرور بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی آخر کی 5 سورتیں پڑھا کرو، ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ اور آخر میں بھی بسم اللہ پڑھا کرو۔ وہ 5 سورتیں کون سی ہے؟ تبت یدا کو نکال دینا ہے بس۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کا تو پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ کافرون، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ نصر، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فلق، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ ناس، پھر لاسٹ میں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ کافرون، پھر بسم اللہ، پھر سورہ نصر، پھر بسم اللہ سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ سورہ فلق، پھر بسم اللہ سورہ ناس، پھر لاسٹ میں بھی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ سفر میں جائیں، ڈیوٹی پر جائیں۔ اگر آپ کی ڈیوٹی دوسرے شہر میں ہے، سفر میں آپ جا رہے ہیں، اس کو کر کے جائیں۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھ لیں یا گاڑی میں بیٹھ کر یہ پڑھیں، اس کے بعد سفر کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ پڑھ کر کے جائیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے حضور نے مجھے یہ عمل بتایا میں کرتا آیا ہوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے سفر کے اندر اکثر مجھے نقصان ہو جاتا تھا، بیوپار کے اندر، یا کھانے پینے کی تنگی آ جاتی تھی، سفر میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی تھی، لیکن جب سے میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، میں میرے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال بن کر کے آتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی سفر میں جاتے رہتے ہیں، چھوٹا ہو سفر بڑا ہو، یہ عمل کو کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے گا اس کو کرنے میں، 5 منٹ میں آپ یہ عمل کر لیں اور سفر شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا سفر کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ توحید کا مطلب ایک اللہ کو خدا مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ بہت سارے لوگ حضور کے مخالف ہو گئے، ایمان لانے والے بہت کم، لیکن ایک ایک دو دو کر کے ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ میں بھی ایمان لانے والی بن گئی۔ اب کفار مکہ کو ڈر ہوا اگر اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دین کی دعوت دیتے رہیں تو پھر پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ پلان بنانا چاہیے۔ مسلمانوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، بہت ظلم کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو کفار مکہ نے پلان بنایا کہ ہم جا کر کے اگریمنٹ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں،
آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے بڑے بڑے سردار ولید ابن مغیرہ، اسود ابن عبد المطلب، امیہ ابن خلف، اس طرح کے بڑے بڑے سرداروں نے آ کر کے حضور سے کہا کہ حضرت آپ جتنا مال چاہیں ہم دے دیں گے، آپ پورے عرب میں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں ہم کرا دیں گے، ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ بس ہمارا ایک کام کریں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، اگلے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ کفار مکہ نے آ کر کہا، بعض روایات میں ہے کہ کفار نے یوں کہا کہ چلیے آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہ کریں، لیکن جب کعبۃ اللہ کے پاس آپ آئیں 360 پتھر بت لگے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ میں، آپ ان کو کچھ نہ بولیں اور جاتے جاتے کسی پر ہاتھ بھی لگا دیا کریں، بس اتنا کریں تاکہ ہمارے درمیان جو جھگڑے چل رہے ہیں مسلمانوں کے اور کافروں کے، یہ جھگڑے نہ ہو۔ اس طرح کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کی بات کی کہ 1 سال آپ ایسا کر لیں کہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم اگلے سال آپ کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر کے نازل ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دینے کے لیے کہا ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے، خبردار کیجئے ان کو، یا ایھا الکافرون، اے کافروں سن لو کان کھول کر کے، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئندہ چل کر فیوچر میں بھی، فی الحال بھی میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، اور آئندہ چل کر فیوچر میں بھی میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم لوگ بھی ایسے ہی ہو کہ فیوچر میں چل کر میرے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتلا دیا یہ جتنے ڈیمانڈ کرنے والے کافر ہیں، آپ کچھ بھی کر لو یہ کافر ہی رہیں گے، یہ کیا رہیں گے؟ کافر ہی رہیں گے، ان کو ایمان کی توفیق ملنے والی نہیں ہے۔ آپ ان کو بتا دیجئے، لکم دینکم، تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی جہنم کی سزا، ولی دین، اور میرے لیے میرے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی جنت نصیب ہوگی۔ تو اس صورت کے اندر یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ کفار نے جو مطالبہ کیا اس کا بالکل 2 ٹوک انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ اس میں بہت لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، اور اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جن میں بعض مرتبہ کفار ہم سے بولتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کر لو، تھوڑا پھول کا ہار ڈال دو، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اکثر غیر مسلموں کے ساتھ اگر آپ کا لین دین ہے، کاروبار ہے، تعلق ہے، تو
ان کے جب فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہار پکڑا دیتے ہیں، اٹھا کر کے اس کے گلے میں ڈال دو، اور آپ اٹھا کر کے بھی ڈال دیتے ہیں۔ آپ یعنی بعض لوگ، خاص کر کے جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں، جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں، وہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ ارے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، تم لیڈر ہو، پیار و محبت سے ان کو سمجھاؤ، کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن کرتے ہیں لوگ، شرک والے کام کرتے ہیں، کفر والے کام کرتے ہیں، ان کا ایمان بچتا ہے نہیں بچتا ہے اللہ بہتر جانے۔ ناریل کو پھوڑ دیا جاتا ہے، وہ دیا جلا دی جاتی ہے، پھول کا ہار اٹھا کر کے ڈال دیتے ہیں، پیر بھی پڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے، کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔